ناظرین، پاکستان کے اندر جتنے بھی سین ایلیمنٹس ہیں جو ظاہر ہے مفاہمت کی سوچ رکھتے ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جس انداز سے پاکستان کے اندر سیاسی لڑائی اس وقت جاری و ساری ہے، اگر یہی معاملات رہے تو ملک کے اندر معاشی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کالمز اٹھا کے دیکھ لیں، ڈان، جنگ، دنیا، کوئی بھی نیوز پیپر جو بڑا ہے پاکستان کا، مین سٹریم جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کے پروگرام دیکھ لیں، وہاں سے ایک ہی آپ کو بات سننے کو ملے گی کہ ملک کے اندر سیاسی ٹمپریچر کو نیچا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حال ہی کے اندر چند دن پہلے آپ نے دیکھا ایک کمیٹی بنائی گئی 5 ممبر، اور کل جو ہم نے سنا محترم عمر ایوب صاحب کو، ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ چیئرمین بھی بن جائیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی سے بھی ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے۔ پہلے ان کا بیان آپ کو سناتے ہیں۔ جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں وہ پشتوں کی ایک مثال ہے کہ بنی آدمانی یا خاپیریانی مذاکرات مور سرکوں، مطلب کہ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اب وہ یہ گلہ کرتے ہوئے، شکایت کرتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ جی ساڑھنا کسی رابطہ ہی کو نہیں کیتا، اسی مذاکرات کے نہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنا پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے، لیکن حکومت کے ابھی کوئی رسپانس نہیں آیا ہے۔ 15 سے پہلے اگر ہماری بات ہو سکتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ کل بات بھی ہوئی تھی مولانا سے، رابطے میں ہیں۔ آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے؟ کوئی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں، وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ آپ نے کمیٹی بھی بنا دی ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ ان 2 ایشوز کے اوپر بات کرے گی، جو دونوں ایشو جو ہے وہ ناٹ نیگوشیبل ہیں۔ انہوں نے جو کنڈیشن لگا دی ہے، آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ کیسے اس کے اوپر مذاکرات ہم کر سکتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں ہمیں ساری چیزیں دے دیں ایک ہی موقع کے اوپر، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، کن کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ حکومت انگیج کرنا چاہتی ہے جی بالکل، لیکن اس کے کچھ ٹی او آرز طے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل پریزنرز ہیں، ان کی لسٹ تیار کریں، جس طرح آپ نے وائٹ پیپر اپیرنٹلی تیار کیا اور پھر آپ نے وہ ایکسل کی شیٹیں بھی تیار کی الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے۔ متوقع جو اراکین ہیں وہ کون ہیں جو دیکھیں سینئر لیڈرشپ ہے، لیکن ابھی ہم اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اتحادیوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور ان سے بھی جب ہم بات چیت کریں گے اور جو معاملہ آگے بڑھے گا تو ان سے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہم اپنی یعنی آپ جو سمجھ رہے ہیں حکومت کہ میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں کردار ادا کر جی بالکل، اور ان کو کرنا بھی چاہیے۔ بالکل ان کو کردار ادا کرنا بھی چاہیے، خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم جو بات کر رہے تھے۔ طلال چودھری صاحب فرما رہے ہیں کو مشترکہ ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ذرا اس فریم آف مائنڈ سے نکل آئیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ پاکستان میں ایک حکومت الیکشنز کے بعد بن چکی ہے، اگلے 5 سال کے لیے وہ چل رہی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی قدرے آ چکی ہے، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی نے ہر کاوش کر کے دیکھ لی ہے، اور اس کے بعد 26ویں ترمیم ہو چکی ہے، اور اب کے حالات کے مطابق اپنی عقل سمجھ کو ذرا سیدھی کر کے اس کے بعد بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح بات چیت نہیں ہو سکتی کہ آپ پہلے سے ایجنڈا دے دیں، ایجنڈے پہ کہیں بس اسی پہ بات ہوگی، کرنی ہے تو اسی پہ کر لیں۔ بات چیت کے لیے دونوں اطراف میں ایک کامن ایجنڈا ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اس کے بعد بات چیت ہو سکتی۔ چودھری غلام حسین صاحب پاکستان تحریک انصاف سول نافرمانی کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے یہ مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہم یہ کریں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں، لیکن مولانا صاحب مجھے لگتا ہے وہ تو ہمیشہ وہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، خبر کیا آپ کے پاس؟ کل بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کسی منطقی انجام پہ پہنچیں گے۔ ابھی جو بیانات آپ کو سنوائے حکومتی لوگوں کے، اور خاص طور پر اسد کیسا فارمر جو اسپیکر ہیں، سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو پھر یہ کیسے مذاکرات کی بات آگے بڑھے گی؟ خاور صاحب، ایک تو مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، بٹ اف دے گیو another call so you will have not to anything left to face those marching people۔ لہذا بہتر ہے میز پر بیٹھ کے بات چیت کو ختم کر کے اور معاملے کو آگے لے کے جائیں، لیکن اس طرف یہ آ رہی نہیں۔ اور باقی جو جن کے بیانات آپ معاف کرنا کوٹ کر رہے ہیں، بڑے سارے میرے لیے بہت محترم ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ میاں بیوی راضی تھے کی کرے گا قاضی، یہ وہ لوگ نے جڑے باہر بیٹھے نے،
یعنی جن کا کوئی مین سٹریم جو کام ہے، جس کے ایشوز ہے یا جس کے اوپر جھگڑا ہے سارا، دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. نہیں تے اگر میں تمہیں پوچھا جج صاحب کہ کوئی ٹائم لائن آپ ہمیں بتا دیں کہ فرض کریں ہفتہ 10 دن مہینہ کوئی اس دوران یہ بات آگے بڑھے گی، کیونکہ یہ بات تو بڑی پرانی ہم سن رہے ہیں کہ یہ بڑی جلدی بڑھے گی. جلدی سے مراد آپ کیا دن، ہفتے، مہینے، کیا؟ ڈیز اینڈ ویکس. ڈیز اینڈ ویکس. ویری گڈ. اچھا خبر کیا آپ کے پاس؟ آپ مسکرا رہے ہیں کہ وہ مجھے کو پیچھے آپ کہتے ہیں کہ پیچھے لکھیں دیکھیں دیوار کے اوپر یہ بھی تو دیوار پہ لکھا ہوا کہ ایک نشست بھی سنی اتحاد کونسل. ویسے جس دن نشست مل گئی نا، میری بات تو ملنی ہی نہیں ہے. جس دن نشست مل گئی نا اس دن جج صاحب نے انہوں نے کہنا کہ نوجوان پروگرام نہیں بٹھانا. تو اتنی دفعہ تو کہہ دیتا، میں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں. خود ہی پھر پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ایک مخصوص نشست بھی سنی اتحاد کونسل کو اور پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی. جی ایک منٹ چوہی صاحب کی بات سن لیں آپ اتنے روزانہ. جی چوہی صاحب، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جن کو ووٹ پڑے ہیں ان کو سیٹ نہیں ملنی اور جن کو ووٹ نہیں پڑے ان کو دینی ہے، تو مجھے اسلام اور آئین اور قانون کے مطابق ایک جواز دے دے. آئین اور قانون کے مطابق میں آج سے بات اگر نہیں ملے گی پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا نا، وہ ایک ظاہر ہے قانون کے مطابق. اہم بات میں کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا مذاکرات کی، دیکھیں مذاکرات تو ہونے چاہیے نا. میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ مذاکرات پھر کنڈیشنل نہیں ہو سکتے. اور دیکھیں مذاکرات دونوں پارٹیز اپنی شرائط بیٹھیں گے، رکھ کے بیٹھے ہیں، لیکن اپنا جو ایجنڈا رکھ لیں، لیکن مطلب بیٹھے ضرور. اور دیکھیں دوسری چیز یہ ہے سوچ رہی ہے بیٹھنے کا، خبر کیا ہے؟ دیکھیں کنڈیشنل نہیں بیٹھیں گے. وہ کہیں گے جی کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھیں تو پھر بیٹھ کر راستہ نکل سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی کنڈیشنل تو احتجاج تب کریں جب آپ کی بڑی سٹرونگ وکٹ پر ہو. فائنل کال جو آپ کی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے. آپ کا دھرنا یہاں پر قائم نہیں رہ سکا، آپ یہاں سے بھاگ چکی ہیں. ٹھیک ہے، آپ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں تو دھمکی کے ساتھ نہیں آ سکتے. اب مذاکرات کی میز کے اوپر سنجیدگی سے آپ کو آنا ہوگا اور آپ نے یعنی پولیٹیکل وزڈم کے تحت جو ہے نا مسائل کا حل نکالنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا جی کہ یہ بات ہوگی تو ہم بیٹھیں گے ورنہ ہم نے بات نہیں کرنی. سیاستدان ہمیشہ لچک دکھاتے ہیں اور لچک میں ہی ہمیشہ وہ فائدہ بھی نکالتے ہیں اپنا. ان دی اینڈ آف دا ڈے جب بھٹو صاحب نے مذاکرات کیے تھے ہندوستان کے ساتھ تو جنگ کے بعد پتہ نہیں کتنی اپنی زمین جو ہے وہ واپس لے آئے تھے ہندوستان سے. تو بات یہ ہے کہ نہیں جس طریقے سے بھی آپ جائیں تو مذاکرات ہمیشہ کامیابی دیتے ہیں بیٹھنے والے. کنڈیشنل اور انکنڈیشنل مذاکرات بات آئی ڈونٹ نو خاور صاحب کیا ڈسکس کر رہے ہیں آپ. میں آپ کا یعنی میرے ہاتھ کھڑے. پروڈیوسر صاحب یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ چوہی صاحب سے پوچھیں کہ مذاکرات کنڈیشنل ہوں گے کہ انکنڈیشنل ہوں گے. انکنڈیشنل ہو چکے ہیں. ناظرین آئی ہوپ آپ نے ہمارا پروگرام کیا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.